خیر اس کی ضد کے آگے مجھے جھکنا ہی پڑا اور میں نے اس سے بول دیا کہ ٹھیک ہے، میں ہفتے میں ایک رات یہاں پر ضرور گزار دیا کروں گا، لیکن بیٹی تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ میں یہاں پر کیوں نہیں رہنا چاہتا۔ وہ کہتی ہے انکل میں جانتی ہوں کہ آپ یہاں پہ کیوں نہیں رہنا چاہتے، اصل میں آپ کو اس چیز کا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ جو ہے وہ یہاں پر پکڑے جائیں یا آپ پہ کوئی نگاہ رکھے یا پھر مجھ تک کوئی پہنچ نہ جائے۔ آپ میری ہی حفاظت کے لیے جو ہے وہ اس بات کو کرتے ہیں، لیکن میں کیا کروں، میں بھی تو اب روزانہ یہاں پر اکیلی اس تہخانے میں سو نہیں سکتی، لہٰذا آپ جو ہے کوشش کیا کریں کہ مجھے جو ہے وہ ہفتے میں ایک رات جو ہے کم از کم دیا کریں کہ جب آپ یہاں پر آ کر میرے پاس سو جایا کریں۔ ٹھیک، میں نے اس سے اس کی ضد کے سامنے ہار مانتے ہوئے وعدہ کر لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں ہفتے میں کم از کم ایک رات یہاں پر ضرور گزارا کروں گا اور یہاں پر آ کر کے سو جایا کروں گا۔ میں وہاں سے سائرہ سے ہو کر گھر آ گیا۔ گھر آیا تو کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے یہ وعدہ کر کے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے، کیونکہ سائرہ کے ساتھ رات گزارنے کا مقصد یہ تھا کہ میں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ایک ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو جاؤں گا، اور اس ذہنی کشمکش میں مبتلا ہونا نہیں چاہتا تھا۔ میں رشتے کے تقدس کو پامال کرنے کے حق میں نہیں تھا، لیکن میں کیا کرتا، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ گھر آ کر بیوی بچوں میں ذہن کو قدرے میں نے بانٹ لیا اور تھوڑا سا سکون جو ہے وہ مجھے ذہنی طور پر میسر آیا۔ اس رات میں اپنی بیوی کے ساتھ لیٹا تھا اور مجھے جو ہے وہ یاد سائرہ کی آ رہی تھی۔ مجھے بار بار وہ رات یاد آ رہی تھی کہ جب بالکل سائرہ میرے بغل میں لیٹی تھی اور میرا دماغ بے حد خراب ہو رہا تھا اور میں واش روم چلا گیا تھا، اور جب میں پرسکون ہو کر کے باہر آیا تھا تو پھر میں آ کر کے سو گیا تھا۔ اس رات کو یاد کرنے کے بہانے میں اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ ذہنی اذیت دے رہا تھا، یعنی میں اس رات کو بھول بھی نہیں پا رہا تھا، اور جیسے جیسے میں اس رات کو یاد کرتا تھا میرے ذہن میں ایک طوفان سا برپا ہو جاتا تھا۔ خیر میری بیوی میرے بالکل ساتھ ہی لیٹی تھی، اسے اس بات کی بالکل کوئی خبر نہیں تھی کہ میں اس وقت کس ذہنی کشمکش میں گزر رہا ہوں۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی، بہرحال میری بیوی نے یہ دیکھ لیا کہ میں جاگ رہا ہوں، لہٰذا اس نے مجھ سے صرف اتنا پوچھ لیا کہ اگر آپ کو کچھ چاہیے تو بتا دیں، آپ اس وقت تک جاگ رہے ہیں، آپ ٹھیک تو ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، اگر کسی چیز کی خواہش ہے، کچھ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے بتا دیجیے۔ خواہش تو میری ہو رہی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے اس وقت چہرہ کوئی اور تھا جو کہ ناچ رہا تھا۔ خیر میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور پھر ہم دونوں نے اپنی خواہش کو پورا کر لیا۔ میں خواہش کو پورا کرنے کے بعد تھوڑا پرسکون ہوا اور پھر میں نیند کی وادی میں چلا گیا۔ میں سو گیا۔ صبح اٹھ کر میں نے سب سے پہلے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد میں دکان کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں جب اپنی دکان پر پہنچا تو میرے شاگرد جو ہے وہ اپنی دکان کھول چکے تھے، کیونکہ راستے میں میں ان کی دکان سے ہو کر کے اپنی دکان پر کے گیا تھا۔ ان شاگردوں کو وہاں پر سیٹ کرنے کے بعد میں اب اس بات سے بے فکر ہو چکا تھا کہ وہ میری دکان کی طرف آئیں گے، لہٰذا میں نے اپنی دکان کا شٹر اوپر کیا اور پھر اسی طریقے سے سب سے پہلے میں نیچے تہہ خانے کی طرف بڑھا، اور نیچے میں جب گیا تو مجھے پتہ چلا کہ سائرہ تو اونٹ گھوڑے بیچ کر کے سو رہی ہے۔ خیر میں نے وہاں پر کچھ ڈبل روٹی وغیرہ رکھی جو کہ میں اس کے لیے لے کر کے آیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ اٹھ کر کے چائے خود بنا لے گی اور اس ڈبل روٹی کو جو کہ میں تازی ایک بیکری سے لے کر کے آیا تھا کھا کر کے گزارا کر لے گی۔ اب میں وہ اوپر واپس اپنی دکان میں آ گیا اور اپنی دکان پر اپنے روزانہ کے معمول کے مطابق بیٹھ گیا۔ میں نے جب شٹر اوپن کیا تھا تو بہت سی دھوپ تھی جو کہ میرے گیراج کے اندر آ گئی تھی۔ اب اس دھوپ کو لے کر کے ایک چیز میں نے جو ہے وہ نوٹس کی کہ اب سائرہ کے نیچے تہہ خانے میں ہے تو اس بیچاری کو دھوپ بھی میسر نہیں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بہت انسان بہت عرصہ دھوپ سے ہٹ کے رہے اور اس کے جسم کو دھوپ نہ ملے تو وہ بیمار بھی پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا اب تک کوئی کیونکہ گاہک نہیں آیا تھا اور دور دور تک ابھی صبح صبح کا ٹائم تھا، سڑک پر کوئی بندے بھی نظر نہیں آ رہے تھے، تو میں نے اپنی دکان کے شٹر کو اوپن ہی رہنے دیا اور پھر وہ گٹر نما ڈھکن اٹھا کر کے میں نیچے سیڑھیاں اتر کر کے آ گیا۔ سائرہ ابھی بھی سو رہی تھی، لیکن میں نے اسے ہلا کر کے اٹھایا اور مجھے دیکھ کر کے وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھی اور خوش ہو گئی۔ میں نے اس سے کچھ بتایا، میں نے کہا کہ دیکھو ایک کام کرو، جو میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں
اوپر آؤ سیڑھیاں چڑھ کے، لیکن آنے سے پہلے کپڑے جو ہے وہ تم ایسا کرو کہ یہاں پر دیکھو میرے شاگردوں میں سے کسی کا اگر کوئی جوڑا پڑا ہو تو وہ پہن لو، یعنی لڑکوں والے کپڑے پہن لو، وہ لڑکوں والے کپڑے مت پہننا جو کہ تم پہن کر کے آئی تھی۔ یہاں پر اس کمرے میں میرے شاگردوں کے کچھ کپڑے ضرور پڑے ہوں گے، ان میں سے کوئی جوڑا مردانہ نکالو اور اس جوڑے کو تم پہن لو، اور اس کے بعد جو ہے کوئی چادر جو ہے وہ تم اچھی طرح سے لپیٹ لو اور تم اوپر آ کر کے ورکشاپ میں کسی کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ تم نے کرنا یہ ہے کہ تم نے اپنی جو پشت ہے وہ دروازے کی طرف رکھنی ہے، یعنی مین دروازے کی طرف، جس دروازے سے گاہک آتے ہیں یا ورکشاپ کا جو مین گیٹ ہے، تو تم نے اپنی پشت اس طرف رکھنی ہے اور اپنا منہ جو ہے وہ تم نے دوسری طرف رکھنا ہے۔ تم چادر صرف جو ہے وہ دکھانے کے لیے اوڑھو گی، کیونکہ تم نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا ہے اور تم نے لڑکوں والے کپڑے پہنے ہونے چاہیے۔ جیسے ہی کوئی ایسا شخص آئے کہ جو میں سمجھوں کہ تمہیں اس کے سامنے نہیں آنا ہے اور تمہیں اس کے سامنے نہیں آنا چاہیے، تو تم نے کیا کرنا ہے کہ میں 2 یا 3 دفعہ کھنکار کر گلا صاف کروں گا یا کھانسنے کی ایکٹنگ کروں گا۔ تم اس بات کو اشارہ سمجھنا کہ کوئی ایسا شخص دکان پر آیا ہے کہ جس کے سامنے تمہیں نہیں آنا چاہیے۔ تم نے کرنا کیا ہے، تم فٹافٹ سے اس کرسی سے اٹھ کر کونے میں موجود آخری کونے میں، کیونکہ ایک کونے میں تو وہ گٹر نما ڈھکن ہے جو کہ نیچے تہخانے کی طرف جاتا ہے جس کمرے میں تم جاتی ہو، اور دوسرے کونے میں واش روم بنا ہے۔ تم نے کیا کرنا ہے، فٹافٹ سے اٹھ کے مڑے بغیر سیدھا واش روم میں چلے جانا ہے۔ واش روم میں جب تم چلی جاؤ گی تو اس کے بعد جیسے ہی وہ شخص جائے گا یا پھر اس شخص کو میں جیسے ہی کہیں آگے پیچھے کروں گا تو میں تمہیں فٹافٹ سے واش روم سے نکل کر کے تہخانے والے راستے سے نیچے کمرے میں جانے کا بول دوں گا۔ سائرہ کہنے لگی اتنا تردد کرنے کی کیا ضرورت ہے انکل، میں یہاں پر نیچے ہی ٹھیک ہوں، مجھے اوپر آنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، لیکن میں نے اس بات کو سنا ہے کہ اگر آپ سورج کی روشنی سے دور رہو اور آپ کے جسم کو سورج کی روشنی نہ ملے تو کیا ہوگا کہ آپ کی ہڈیاں کمزور ہونے لگیں گی اور آپ بیمار رہنا شروع ہو جاؤ گے۔ تو یہ روزانہ تم نے اوپر آ کر کے بیٹھ جانا ہے اور 1.5 سے 2 گھنٹے تم نے اسی طریقے سے وہاں پہ بیٹھنا ہے۔ جیسے ہی سورج کی روشنی گیراج سے باہر جائے گی تم بھی وہاں سے اٹھ کر کے دوبارہ اپنے کمرے میں آ جایا کرو گی۔ اس طریقے سے تم صحت مند بھی رہو گی اور تمہیں جو ہے وہ سورج کی روشنی بھی ملتی رہے گی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس تہخانے میں رہتی رہتی بیمار پڑ جائے اور اس کے لیے پریشانی کا کوئی سبب بنے، اس لیے اس کے لیے میں نے یہ رسک لیا تھا۔ اس نے وہاں پر ڈھونڈنا شروع کیا تو میرے شاگردوں میں سے کسی ایک کے کپڑے مل کے جو کہ اسے پورے بھی آ گئے۔ اب اس نے وہ کپڑے پہننے کے لیے واش روم کا رخ کیا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ لڑکا بن کر کے باہر آ گئی۔ اس نے اپنے بالوں کو اچھے طریقے سے سنبھال لیا تھا اور چادر اس نے اسی لیے اوپر ایسے اوڑھ لی تھی کہ جس سے یہی پتہ چلے کہ میرے کسی شاگرد نے چادر لے رکھی ہے۔ اسی حلیے میں نے اسے اوپر آنے کے لیے کہا اور پھر ایک کرسی میں نے ایسے انداز میں لگا دی کہ جہاں پر سیدھی دھوپ پڑے اور وہ دھوپ جو ہے وہ اسے حاصل ہو۔ وہ دھوپ میں آ کر کے اس کرسی پر بیٹھ گئی اور پھر اسی طریقے سے میں اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں گاہکوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی اور سبھی لوگ مجھے پوچھنے لگے، تو میں نے کہا کہ میں نے ایک نیا شاگرد رکھا ہے، لیکن یہ ہے کہ بیچارہ گونگا ہے، بات نہیں کرتا، بس میں ابھی نیا ابھی کام کو بھی نہیں جانتا، نیا لایا ہوں، تو جیسے ہی کام کو سمجھانا شروع کروں گا تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ اس کو کام آ جائے گا۔ لہٰذا لوگوں نے زیادہ تر اس سے کے بارے میں نہیں پوچھا اور بات نہیں کی، اور جو چند ایک لوگ آئے ان میں سے 1-2 نے ہی اس کے بارے میں پوچھا، اور اسی طریقے سے گھنٹہ بھر گزر گیا اور میں نے دیکھا کہ دھوپ اب جو ہے وہ گیراج کے دروازے سے باہر کی طرف چلی گئی تھی، یعنی کہ جتنی وہ گیراج میں آ چکی تھی اتنی کافی تھی۔ میں نے اب جا کر کے اس کے نیچے جانے کے لیے کہا اور میرے اشارہ پاتے ہی سائرہ نیچے دوبارہ اس گٹر نما ڈھکن کو کھول کر سیڑھیاں اتر کر نیچے کمرے میں چلی گئی۔ اب یہ روزانہ کا معمول بن گیا تھا کہ وہ 1 گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے اوپر آتی تھی۔ ایک دفعہ اس کی موجودگی میں محبوب آ گیا۔
محبوب نے آ کر کے اپنی گاڑی کھڑی کی اور مجھے اس گاڑی کو چیک کرنے کے لیے بولا، تو میں نے کھنکار کر کے گلا صاف کیا اور میرے اشارے کو اچھے طریقے سے سمجھ کر کے وہ فٹافٹ سے بالکل ہی اپنے سامنے موجود چند قدم کے فاصلے پر جو موجود واش روم میں چلی گئی۔ اس کے واش روم میں چلے جانے کے بعد جو ہے میں نے محبوب کی گاڑی کا جائزہ لیا، تو میں نے محبوب کو جو ہے وہ کوئی چیز لانے کے لیے فٹافٹ سے بھیج دیا۔ میں نے اس کو کہا کہ میں دکان پر، تمہیں پتہ ہے اکیلا ہوں اور شاگردوں کو علیحدہ دکان کھول دی ہے، تم ایسا کرو تھوڑی دیر کے لیے چلے جاؤ اور یہ چیزیں لا دو، اصل میں تمہارے گاڑی میں یہ پڑے گا، یہ پڑے گا، 2-3 چیزوں کی لسٹ میں نے اسے بنا دی اور اسے میں نے رخصت کر دیا۔ اس کے رخصت ہوتے ہی میں فٹافٹ سے واش روم کے پاس آیا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو سائرہ اندر سے جلدی باہر نکلی اور پھر میں نے سائرہ کو وہ گٹر نما ڈھکن کا تالا کھولا اور فٹافٹ سے نیچے تہخانے میں بھیج دیا۔ پھر میں نے اس گٹر نما ڈھکن کی تالا لگا کر کے بند کیا اور دوبارہ سے آ کر کے اپنی ورکشاپ میں بیٹھ گیا۔ محبوب نے نہیں پوچھا کہ تمہارے وہ شاگرد نہیں رہے تو یہ کون لڑکا تھا جو واش روم میں گیا، کیونکہ اسے جب بھی وہ یہاں پہ آتا تھا اسے میرے شاگردوں سے یا کسی اور لوگوں سے یہاں پہ کون میرے پاس بیٹھا ہے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، وہ زیادہ تر مجھ سے ہی بات کرتا تھا۔ خیر وہ پرزے لے آیا تھا اور میں نے وہ پرزے اس کی گاڑی میں ڈال کر کے جو گاڑی میں تبدیلی کرنی تھی کر دی، لیکن پھر میں نے محبوب کو جو ہے وہ بیٹی کے بارے میں پوچھا تو وہ روحانسا ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ ابھی تک پولیس اسے ڈھونڈنے میں ناکام ہے اور کسی طریقے سے بھی اس کا پتہ نہیں چل رہا۔ اب میں نے ایک سوال محبوب کے آگے کر دیا، میں نے کہا محبوب مجھے ایک بات بتاؤ، تم میرے دوست ہو اور میرا بنتا ہے کہ میں تم سے یہ سوال پوچھوں، اگر کل کو سائرہ مل جاتی ہے اور تم اسے گھر لے آتے ہو، پولیس تلاش کر لیتی ہے یا کہیں سے کوئی اطلاع آ جاتی ہے سائرہ کے بارے میں، تم اسے گھر لے آتے ہو، تو سائرہ کے لیے تمہارا اگلا قدم کیا ہوگا، یا تمہاری برادری کا یا تم لوگوں کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ تم یہ بات نہ ہی پوچھو تو بہت اچھا ہے۔ میں نے کہا کیوں، مجھے تم بتاؤ، آخر تم مجھے یہ کیوں نہیں بتانا چاہ رہے؟ کہنے لگا فراز تمہیں یہ بات اندازہ نہیں ہے، ہمارے لوگ جو ہے نا وہ بچیوں کو جو بھاگ جاتی ہیں گھر سے اس لیے تلاش نہیں کرتے کہ وہ بچیاں ہمارے پاس واپس آئیں گی اور ہم جو ہے ان بچیوں کو لے کر کے جو ہے ان کی زندگی کے کچھ فیصلے کریں گے یا پھر ان کی شادی بیاہ کروائیں گے یا ان کو جو ہے وہ رخصت کریں گے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے ہمارے خاندان میں ہمارے بڑوں کے فیصلے کتنے عجیب ہوتے ہیں۔ بس اتنا پوچھو کہ میں اگر ایک باپ بن کر سوچوں تو میں یہ دعا کروں گا کہ سائرہ ہمیں کبھی بھی نہ ملے، وہ جہاں پر رہے خوش رہے اور جہاں پر رہے وہ صحیح سلامت رہے۔ اور اگر تم مجھے ایک چودھری یا چودھری کا بیٹا یا پھر چودھریوں کے بھائی ہونے کی حیثیت سے پوچھو تو میں کہتا ہوں کہ اگر سائرہ ہمیں مل گئی تو ہم اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کریں گے اور اس کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ بس میرے خیال میں اتنا کافی ہے تمہارے سمجھنے کے لیے، شاید اس کا نہ ملنا اس کے ملنے سے زیادہ بہتر ہو جائے۔ محبوب یہ کہہ کر کے رخصت ہو گیا اور اب مجھے سمجھ میں آ گئی کہ جو بیٹی اپنے باپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو اتنی اچھے طریقے سے جانتی اور سمجھتی ہے کیونکہ وہ بیٹی ہے، اتنا تو میں بھی نہیں جانتا تھا لیکن وہ تو بیٹی ہے، بیٹی ہونے کے ناطے اسے تو ہر چیز کا علم تھا۔ اب مجھے سائرہ کے ڈر کی سمجھ آئی تھی کہ سائرہ کو سب سے زیادہ خطرہ میرے خیال میں تو اس کے اپنے گھر والوں سے تھا۔ شاید کامران اور آصف اور دیگر لوگ جو چاچا شکور وغیرہ تھے وہ ہو سکتا ہے اس کا پیچھا چھوڑ دیتے یا پھر اس کا پیچھا نہ کرنے کی کوشش کرتے، کیونکہ انہوں نے تو اپنی زندگی میں ایسی کئی لڑکیاں ان کی آئی ہوں گی اور کئی لڑکیاں چلی گئی ہوں گی، ان کو اتنا ضروری نہیں تھا کہ وہ سائرہ کو تلاش کرتے اور سائرہ کے لیے خطرے کا باعث بنتے۔ شاید ان کو اپنا خطرہ ہو کہ سائرہ کہیں پولیس کے پاس نہ پہنچ جائے، سائرہ ان کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائے، اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ سائرہ کے لیے کچھ زیادہ جو ہے وہ تکلیف کا باعث نہ بنے، لیکن سائرہ کو اصل تکلیف تو اس کی اپنی فیملی سے تھی، اپنے گھر سے تھی۔ شاید سائرہ کا یہیں رہنا بہتر تھا اور اب تو میں سوچنے لگا تھا کہ مجھے اس لڑکی کے بارے میں جلد از جلد کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر یہ اس ورکشاپ میں میرے ساتھ پکڑی گئی تو سائرہ کی زندگی کے ساتھ ساتھ میری اپنی زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ مجھے اپنی جان بھی بچانی تھی اور مجھے سائرہ کی جان بھی بچانی تھی۔
سچ پوچھیں تو ایک لمحے کے لیے مجھے اب ایسا لگا تھا کہ میں نے تو غلطی کر دی ہے سائرہ کو یہاں لا کر کے. اگر میں سائرہ کو یہاں لے کر کے آیا ہوں اور سائرہ کے ساتھ کبھی میں یہاں سے پکڑا جاؤں تو یہ لوگ شاید میری دوسری بات بھی نہیں سنیں گے اور مجھے الٹا لٹکا دیں گے. اتنی دوستی جو کہ 20 برس کی دوستی تھی، اس کا کچھ بھی رزلٹ نہیں نکلے گا. جو لوگ اپنی سگی بیٹی کے لیے یہ نظریہ رکھ سکتے تھے کہ اگر وہ نہ ملے تو بہتر ہے اور مل گئی تو گئی جان سے، اس بات کو لے کر کے میں بہت زیادہ الجھ گیا تھا. میں اپنی ورکشاپ میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا تھا. اگرچہ میں نے اپنے شاگردوں کو اپنے سے دور کر کے ایک اور ورکشاپ میں ان کو شفٹ کر دیا تھا، اور یہی نہیں بلکہ وہی ورکشاپ ان کے حوالے کر کے وہیں پہ ان کو رہنے بیٹھنے کا بول دیا تھا، اور ان کی اس نیچے والے کمرے سے بالکل ہی تعلق ان کا ختم کر دیا تھا. لیکن اب میں اس ورکشاپ میں اکیلا ہونے کے باوجود بھی، چلو کام تو وہی تھا، جتنا مجھے کر سکتا تھا اتنا میں کرتا تھا، لیکن اتنا بڑا رسک میں لے نہیں سکتا تھا. جو محبوب نے بولا تھا وہ باتیں بار بار میرے اندر گردش کر رہی تھیں، اور میں ان باتوں کو لے کر کے صرف ایک ہی بات سمجھ رہا تھا کہ مجھے جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے سائرہ کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کرنا پڑے گا. جب چھٹی کا ٹائم ہو گیا اور میں نے شٹر ڈاؤن کر دیا تو میں سائرہ کے پاس نیچے تہہ خانے میں گیا، اور میں نے سائرہ کو محبوب کے آنے اور اس کے ساتھ ہوئی بات چیت ساری دہرا دی، اور میں نے اسے بتایا کہ اگر واقعی میں وہ گھر چلی جاتی تو ہو سکتا ہے کہ اب تک اس کی لاش بھی کہیں دفن ہو چکی ہوتی. تو وہ کہنے لگی، میں نے آپ کو کیا کہا تھا انکل؟ میں کوئی آپ کو غلط تو نہیں کہہ رہی تھی. میں نے کہا تھا نا کہ مجھے کامرانوں سے تو ڈر ہے ہی ہے، یا چودھری آصف کے لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے تھے، اس کا ڈر تو مجھے تھا ہی تھا، لیکن مجھے سب سے بڑا ڈر تو اپنی فیملی کا لگا ہوا تھا. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ آپ نہ مجھے اپنے گھر لے کے جائیں، نہ ہی مجھے میری فیملی میں جانا ہے، اور نہ ہی جو ہے مجھے دوبارہ کسی اور کے ہاتھے لگنا ہے. میں نے کہا کہ دیکھو بیٹی، مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. تمہاری ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن ان باتوں کو سامنے رکھ کر مجھے صرف ایک بات بتاؤ. تم جو ہے اب یہ خود بتاؤ کہ مجھے تمہارے لیے کیا کرنا چاہیے، مجھے تمہارے لیے کیا سوچنا چاہیے. اس ورکشاپ میں تو یہ کھیل ہم کب تک کھیل سکیں گے؟ کوئی نہ کوئی وقت ایسا آئے گا کہ تم یا میں یا ہم پکڑے جائیں گے. کوئی نہ کوئی ایسا کام ہو جائے گا کہ جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم لوگوں نے کوئی غلطی کر دی ہے، اور وہ لوگ ہم تک پہنچ جائیں گے. میں تمہیں یہاں اس ورکشاپ میں کب تک نیچے یہاں تہہ خانے میں اس کمرے میں بندی بنا کر رکھ سکتا ہوں؟ کہنے لگی، انکل مجھے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اس شہر میں سب دیکھے بالے ہیں. اب تو ایک چارہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم لوگ شہر بدل دیں تو تب ہو سکتا ہے کہ میرے لیے خطرہ کم ہو جائے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تمہاری بات تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ تمہیں یہاں سے اس شہر سے نکال کر کے کسی اور شہر میں لے جاتا ہوں، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، دوسرے شہر میں جا کر کے نئی ورکشاپ کھولوں گا، ٹھیک ہے، یا پھر کسی کی ورکشاپ میں کام کروں گا؟ چند ہی دنوں میں لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص فلاں جگہ سے یہاں اس شہر میں آیا ہے، اس نے یہاں پر آ کر کے اپنی ورکشاپ کھولی ہے یا اپنا کام شروع کیا ہے. ظاہری بات ہے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے محبوب بھی وہاں جائے گا. ہو سکتا ہے کہ مجھے میرے گھر والے، فیملی والے بھی پوچھیں کہ بھئی تمہیں کیا تکلیف تھی یہاں پر اچھی خاصی چلتی ورکشاپ جو کہ تم نے اپنے ایک شاگردوں کو بھی لے دی اور ایک میں خود پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس کو چھوڑ کر کے تم دوسرے شہر میں جا کے لوگوں کے پاس کام کر رہے ہو یا لوگوں کے پاس ورکشاپ لے رہے ہو. پھر تم ایک چیز اور دیکھو، میری بیوی ہے، میری 3 بچیاں ہیں، اگرچہ وہ میری اپنی جو ہے وہ بچیاں یعنی کہ نہیں ہے کہ میں نے ان کو اپنی بیوی کے بطن سے حاصل نہیں کیا ہے، لیکن بہرحال وہ چاہے میری بیوی کے ذریعے سے آئی ہیں لیکن وہ ہیں تو اب میری بیٹیاں ہیں، وہ میری ذمہ داری ہیں، پھر میری ماں ہے، میں اس شہر میں رہتا ہوں. تو سائرہ مجھے یہ بتاؤ کہ میں یہ سب کچھ کیسے کر سکتا ہوں؟ اس شہر میں رہنے کے لیے مجھے یہ بتاؤ کہ میں کیا کروں، کیونکہ اگر مجھے اس شہر میں رہنا ہے
تو ظاہری بات ہے کہ تمہیں بھی اس شہر میں رہنا ہے، اور تم کہتی ہو کہ دوسرے شہر جاؤں، تو دوسرے شہر تمہیں میں لے کر کے کیسے جا سکتا ہوں؟ میری بیوی، میری بچیاں، میری ماں، میرا دوست، تمہارے گھر والے، یہ سب لوگ کہاں جائیں گے؟ میں کیا کروں گا؟ کہنے لگی انکل اس بات کا تو یقین کریں مجھے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن جو بھی سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ بہرحال میں اب اپنے گھر نہیں جا سکتی، اور میں اس شہر میں رہ کر کے کامران اور کامران کے لوگوں کے نظروں میں بھی نہیں آ سکتی، اور پھر میں یہاں پر بھی آپ کہتے ہیں کہ زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتی، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کے نظروں میں آ جاؤں گی۔ تو پھر آپ مجھے خود بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس بارے پہ سوچیں گے، ابھی ہو سکتا ہے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کچھ عرصے میں کچھ اس کا حل مل جائے، کیونکہ ایک بات میں نے نوٹس کی ہے کہ کبھی کبھی انسان جس بات میں بہت زیادہ گھس کر سوچتا ہے اس بات کا کوئی حل نہیں ملتا ہے، لیکن اگر اسی بات میں بندہ جو ہے وہ اپنی رضا کو ختم کر کے اسے قدرت پہ چھوڑ دے اور وقت پہ چھوڑ دے کہ اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، جب وقت آئے گا پتہ چل جائے گا، تو کبھی نہ کبھی ایسے بیٹھے بٹھائے اس پیچیدہ مسئلے کا بھی حل مل جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے مجھے تمہارے اور اپنے مسئلے کا حل بھی مل جائے۔ بہرحال اب میں گھر کے لیے نکلوں گا اور تم آرام کرو۔ ایک بات چلنے سے پہلے سائرہ نے پوچھی، انکل آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہفتے میں یعنی 7 دنوں میں سے کم از کم ایک دن آپ رات کو بھی یہاں میرے پاس رکا کریں گے۔ میں نے کہا میں نے وعدہ کیا تھا، فکر مت کرو، وہ رات پرسوں آئے گی، میں پرسوں تمہارے پاس رکوں گا اور کسی نہ کسی بہانے سے اپنے گھر والوں کو بولوں گا کہ میں آج کی رات گھر نہیں آؤں گا۔ میری اس بات کو سن کر کے وہ خوش ہو گئی، اس نے آگے بڑھ کر کے مجھے گلے سے لگایا اور مجھے اپنی دعاؤں میں رخصت کر دیا۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر کے اوپر آیا، گٹر نما ڈھکن اٹھا کر کے باہر نکلا اور پھر اسے تالا لگا کر کے بند کر دیا۔ اس کے بعد میں اپنی ورکشاپ کا گیٹ کھول کر کے باہر آیا اور باہر سے آ کر کے میں نے اپنی ورکشاپ کو بھی تالا لگا دیا۔ اب میرا ارادہ یہی تھا کہ میں جلدی سے جلدی گھر اپنے بیوی بچوں میں پہنچوں، اپنی ماں کے پاس پہنچوں، لیکن ابھی میں اس طرف جانے کا ارادہ رکھتا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ میں نے جیب سے فون نکال کر کے یس کیا تو دوسری طرف سے منظور بول رہا تھا۔ منظور کون تھا؟ منظور میرا بہنوئی تھا۔ اس کی جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری جو سب سے بڑی بہن تھی، جو کہ مجھ سے چھوٹی تھی لیکن گھر میں باقی بہنوں سے سب سے بڑی تھی، اس کی شادی میں نے منظور کے ساتھ کی تھی۔ میں سریا کی بات کر رہا ہوں اور اس کہانی میں سریا کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے۔ منظور نے مجھے گھر آنے کے لیے کہا اور میں منظور سے ملنے کے لیے اس کے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ سریا میں نے منظور کو بیاہ کر کے دی تھی، اور منظور جو ہے وہ ایک محنت مزدوری کرنے والا نہایت ہی شریف النفس انسان تھا، ایک ایسا انسان جو کہ لڑائی جھگڑے مار کٹائی سے بہت دور رہتا تھا اور زیادہ تر جو ہے وہ اپنی ہی شرافت میں اور اپنے ہی کام میں مگن رہنے والا انسان تھا۔ وہ مزدوری کرتا تھا، درزی کا کام کرتا تھا، اس نے اپنی ایک چھوٹی سی دکان رکھی ہوئی تھی جس سے وہ اچھا خاصا کماتا تھا، اور میری بہن جو ہے جب سے اس کے ساتھ شادی کر کے گئی تھی کبھی بھی اس نے کسی چیز کی شکایت نہیں کی تھی۔ منظور کا گھر اپنا تھا چھوٹا سا گھر، لیکن اپنا مکان تھا، کرائے پہ نہیں تھا، ایک دکان تھی جو کہ اپنی تھی اور وہیں پہ وہ مزدوری کرتا تھا۔ مجھے اس نے گھر بلایا تھا، لیکن جب میں وہاں پر پہنچا تو وہ اپنی دکان پر موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ میں گھر جاتا اس نے مجھے آواز دے کر دکان کے اندر بلا لیا۔ میں جیسے ہی دکان کے اندر داخل ہوا وہ بڑی ہی گرم جوشی کے ساتھ میرے پاس آیا اور مجھے ملا۔ گرم جوشی سے ملنے کے بعد اس نے مجھے وہاں پر موجود ایک کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ طفیل نام کا کام کرتا تھا جو کہ ابھی درزی کا کام سیکھ رہا تھا۔ اس نے طفیل کو بوتل لانے کے لیے کہا اور وہ طفیل کے جانے کے بعد مجھ سے مخاطب ہوا، کہنے لگا یار مجھے نا تم سے بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ طفیل کو میں نے بوتل لانے بھیجا ہے لیکن اتنا وقفہ کافی نہیں ہے کہ میں تم سے بات کر سکوں۔ طفیل جو ہے جیسے ہی بوتل لے کر کے آئے گا تم اور میں بوتل پئیں گے اور میں طفیل کو چھٹی دے دوں گا، اور طفیل کے جانے کے بعد مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ تمہیں کوئی جانے کی جلدی تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں تم بے فکر ہو کے بات کرو،
میں اپنی موٹر سائیکل پہ آیا ہوں اور میں یہاں سے زیادہ آدھے گھنٹے کے اندر گھر پہنچ جاؤں گا. تھوڑا سا لیٹ پہنچ جاؤں گا. ان کو یہی بتاؤں گا کہ مجھے منظور نے بلا لیا تھا، یا میں منظور کی طرف چلا گیا تھا، یا پھر کسی اور کا کہہ دوں گا. اگر تم نہیں چاہتے کہ تمہارا بتایا جائے تو کسی اور کا کہہ دوں گا. تھوڑی ہی دیر میں طفیل پیپسی کی بوتل لے آیا اور ساتھ میں 2 گلاس بھی تھے جو کہ وہ لا کر کے ہمارے سامنے رکھ دیے. اس کے گلاسوں کے رکھتے ہی اب منظور نے اسے وہاں سے جانے کے لیے کہا، اور منظور نے کہا کہ چلو بیٹا آج تمہاری چھٹی ہے، صبح آ جانا. وہ وہاں سے چھٹی کی اجازت ملتے ایسے روانہ ہوا کہ جیسے وہ اسی چیز کے انتظار میں تھا کہ منظور اسے چھٹی کی اجازت دے اور وہ وہاں سے جائے. اس کے چلے جانے کے بعد میں نے اور منظور نے پیپسی کے 2 گلاس پیے، جو کہ اچھے خاصے جو ہے وہ ہمارے اندر جا کر کے مکس ہو گئے. یعنی مجھے اور اسے بوتل پینے کی بڑی بیماری تھی. میں نے دیکھا تھا منظور بھی بہت بوتل پیتا ہے اور میں بھی بہت بوتل پیتا ہوں. خیر 2 گلاس اپنے حلق میں اتارنے کے بعد ہم نے وہ 1.5 لیٹر کی بوتل جو کہ طفیل لایا تھا، اس میں ابھی بوتل بچی ہوئی تھی، اسے سائڈ پر رکھا. اور پھر منظور جو ہے وہ مجھ سے مخاطب ہوا. اس نے کہا یار میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. تمہیں یہ بات جو ہے شاید سن کر بڑی حیرت ہوگی، لیکن یقین کرو کہ میں تمہیں یہ بات آج بتانے جا رہا ہوں، اور مجھے اس بات کے لیے بڑا دکھ بھی ہے. اور مجھے جو ہے وہ یہ بات جب سے پتہ چلی ہے میں اپنے اندر ہی اندر اس بات کو لے کر کے گھٹ رہا ہوں. لیکن کیا کروں، میں مجبور ہوں. میرے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جسے میں یہ بات بتا سکوں. فراز تم میرے اچھے دوست بھی ہو اور تم میرے سالے بھی ہو، میں تمہارا بہنوئی بھی ہوں، لیکن ہم لوگوں نے ہمیشہ سے اپنے آپ کو اچھا دوست مانا ہے اور اچھا دوست سمجھا ہے. یار یہ بات ہو سکتا ہے میں پی جاتا یا پھر میں اپنی ذات تک میں دودھ رکھتا، لیکن یقین کرو کہ مجھ سے اکیلے میں یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے. میں جب بھی گھر جاتا ہوں تو مجھے یہ بات تنگ کرنے لگتی ہے، مجھے یہ بات ستانے لگتی ہے. بس میں تمہیں جو ہے ایک چیز بتانے جا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں ایک چیز اور کہوں گا. یہ نہیں کہ اس بات کو سننے کے بعد تم غصہ کرنا، نہ ہی مجھ پر نہ ہی کسی اور پر. اور میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ اس بات کو جاننے کے بعد تم جو ہے وہ کوئی ریئیکٹ کرنا. میں تو کہتا ہوں کہ میں تمہیں صرف یہ بات اس لیے بتانے جا رہا ہوں کہ میرا من ہلکا ہو جائے گا. تو اس لیے میں نے تمہیں یہاں پر بلایا ہے. یہ بات مجھے اب پتہ نہیں چلی، یہ بات تقریباً سال بھر ہوا میں جانتا ہوں، لیکن اس 1 سال میں پتہ نہیں کیسے اپنا آپ جو ہے وہ گھٹ گھٹ کر کے گزارا کر رہا ہوں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں جو ہے اس بات کو کسی کو بیان کروں یا نہ کروں. لیکن اب میں بہت زیادہ اس بات کو لے کر کے تنگ آ گیا ہوں. اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں کسی اور کو نہیں، صرف تمہیں اس بات کا رازدار بنا لوں. مجھے امید ہے کہ تم جو ہے وہ اس بات کو اپنی ذات تک محدود رکھو گے اور یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلے گی. اس بات نے مجھے بھی روحانسہ کر دیا تھا. میں نے منظور کو کہا منظور کیا بات ہے یار، منظورے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اچھا خاصا انسان ہے، تو کس بات کو لے کے پریشان ہے؟ تو کھل کے بات کر، تو مجھے اپنا دوست سمجھ. ہمارے باقی رشتے سرو بعد میں صحیح، لیکن میں تمہارا دوست ہوں اور میں جانتا ہوں کہ تم ایک شریف انسان ہو، ایک اچھے انسان ہو. اور مجھے اتنا بھی پتہ ہے کہ تم ایویں کوئی بات نہیں کرو گے اور نہ ہی کسی پہ الزام لگاؤ گے. لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، تم نے کیا سنا ہے، تمہیں کیا پتہ چلا ہے، تم کس بات کو لے کر کے اس قدر پریشان ہو. کہنے لگا فراز میری بات سن. میں آج جو تمہیں بات بتانے جا رہا ہوں، پہلے میرے ساتھ یہ وعدہ کر یہ بات صرف تیرے اور میرے درمیان میں رہے گی. میں نے کہا اچھا میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ بات صرف تیرے اور میرے درمیان میں رہے گی. مجھے بتا بات کیا ہے. کہنے لگا تو تنویر کو تو جانتا ہے نا؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں جانتا، اس کا ماموں لگتا ہوں، وہ میرا بھانجا ہے، وہ میرا سب سے بڑا بھانجا ہے، تمہارا سب سے پہلا بیٹا ہے. کیا ہوا ہے تنویر کو؟ خیر ہے، تنویر کی صحت تو ٹھیک ہے نا، اس کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، اس کو لے کر کوئی میڈیکل ایشو تو نہیں ہے؟ کہنے لگا نہیں وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند ہے، اس سے کوئی میڈیکل ایشو نہیں ہے. اصل میں فراز جو بات میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں نا، یہ بات بس یہ ہے کہ اس کو میں 1 سال سے برداشت کر رہا ہوں، تو تم بھی کر لینا. میں تمہیں بتا دوں فراز، یہ بات تم جو ہے نا اس بات کو اپنے تک رکھنا، کسی اور کو یہ بات جو ہے نا نہیں بتانا. میں نے کہا یار دیکھو اتنی لمبی چوڑی تمہید مت باندھو، مجھے بتاؤ مسئلہ کیا ہے.
کہنے لگا یار بات یہ ہے فراز، یہ جو تنویر ہے نا، میرا اور ثریا کا بڑا بیٹا، جس کے تم ماموں اور جسے تم سمجھتے ہو کہ یہ جو ہے میں اس کا باپ ہوں اور ثریا اس کی ماں ہے، یار یہ میرا بیٹا نہیں ہے فراز، یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں تمہاری بات نہیں سمجھا، تمہارا بیٹا نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے تو پھر کون ہے اس کا باپ؟ تم اگر اس کے باپ نہیں ہو تو وہ ثریا کا اور تمہارا بیٹا ہے، اس میں کیا شک ہے؟ تمہیں کس چیز کی پریشانی ہے؟ کہنے لگا نہیں یار فراز، یہی تو بات ہے جو میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں، وہ اصل میں تمہارے دوست محبوب کا بیٹا ہے۔